اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ سورۃ البلد میں ارشاد فرماتا ہے، جو مکے میں نازل، ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، کہ جس میں تم آرام فرما ہو، ووالد وما ولد، اور آپ کے والد ابراہیم کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پہ کوئی بھی قادر نہیں ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، اور انسان کہتا کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا۔ دراصل اس کا جو شانی نزول ہے، جو تفاسیر میں لکھا ہے، اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ ابو الاشد اسید بن کلدہ کے حق میں یہ نازل ہے، بڑا طاقتور تھا، اس کے پاس بڑی طاقت تھی، اللہ نے جوانی دی، طاقت دی، اور صاحب طاقت اور جوانی یہ بڑی نعمت ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنے پیروں تلے اگر چمڑا دبا لیتا اور 10 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے تو اس کے پیر کے تلے جو چمڑا تھا وہ وہی رہتا، چمڑا ٹوٹ جاتا۔ تو اس کی طاقت کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ یہ غرور نہ کر، تو سمجھتا کہ کوئی قادر نہیں ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اور ایک قول کے بارے میں لکھا، یہ ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہے، یہ بھی بڑا طاقتور تھا، اور یہ سرکار کے مخالفین کو رشوت کے طور پر یہ پیسہ دیتا تاکہ لوگ سرکار کے مخالف ہو جائیں، اور یہ بہت مال خرچ کرتا تھا۔ تو قرآن نے فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، اور یہ کہتا کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، کوئی جانتا نہیں ہے، ایحسب ان لم یرہ احد، اور یہ گمان کرتا کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ نے اس کی نفی فرمایا کہ تیرا یہ گمان کرنا کہ تجھے کوئی نہیں دیکھتا، جناب یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ اگر کسی کو یہ نعمت اور یہ دولت دے دینا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، سرکار کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، مجھے یہ کیسے معلوم چلے گا کہ میں سب سے بہتر ہوں، سب سے اچھا انسان ہوں؟ اب میرے آقا نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ دل کی تختی پر لکھنے کے لائق ہے۔ جب پوچھا کہ آقا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں، تو میرے آقا نے اس کے والد کا نام نہیں لیا، اس کی ماں کا نام نہیں لیا، اس کے بھائی کا نام نہیں لیا، اس کی بہن کا نام نہیں لیا، اس کا کسی رشتہ دار عزیز و اقارب کا نام نہیں لیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تیرے پڑوسی تیری تعریف کرنے، سمجھ لے تو سب سے بہتر ہے، پھر کیونکہ باپ تعریف کرے گا بیٹے کی نسبت سے، ماں بھی تعریف کرے گی، بیٹے کا تعلق ہے، اب بھائی اپنے بھائی کی تعریف کر سکتا ہے، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تیری پڑوسی تعریف کریں۔ آج صاحب لوگ ظلم کرتے ہیں، پڑوسیوں پہ ظلم کرتے ہیں، ناحق ستاتے ہیں۔ ظلم کرنے والوں یاد رکھو، موت برحق ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آنکھوں کے تلے اندھیرا آ جائے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کوئی پڑوسی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، ایک وقت ایسا آپ کے ساتھ آئے گا کہ آپ تنہا ہوں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ماں باپ ساتھ چھوڑ دیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا آپ کا پیسہ جو آپ نے کمایا وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں، عمل صالح کام آنے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تیرے لیے 2 آنکھیں نہ بنائی، ولسان و شفتین، کیا ہم نے تیرے لیے زبان نہ بنائی اور ہونٹ نہ بنائے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے تیری رہنمائی نے فرمائی 2 ابری ہوئی چیز کی طرف، فلقتحم العقبہ، تو جو بے تامل گھاٹی میں کود پڑا، وما ادراک ما العقبہ، اور وہ کیا جانے کہ گھاٹی ہے کیا، فک رقبہ، کسی انسان کو آزاد کرانا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کسی بھوکے کو کھانا دینا، یتیما ذا مقربہ، یا کسی یتیم پریشان حال کو آزاد کرنا، او مسکینا ذا متربہ، یا کھاک پہ بیٹھنے والے کی مدد کرنا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر، پھر ایمان والا ہو اور ایک دوسرے کی صبر کی وصیت کریں، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو مہربانی کی وصیت کریں، اولئک اصحاب المیمنہ، پھر یہ ہیں سیدھے ہاتھ والے۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اندازہ لگائیں آدم سے لے کے قیامت تک ساری مخلوق، سارے انسان اللہ کی بارگاہ میں ہیں، لیکن سب سے بڑی کامیابی کس کی ہے قیامت کے دن؟
ताकतवर की नहीं, पैसे वाले की नहीं, खानदान वाले की नहीं, हुस्न व जमाल की नहीं। सबसे बड़ा कामयाब और ताकतवर कौन है? क़यामत के दिन हदीस पाक में आकर इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक में इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा और इसकी तफसीर कुरान भी है। फरमाया जिसके नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, वो खुशी बाखुशी पलटेगा अपने घर वालों की तरफ, और अहले महशर समझ जाएंगे इससे अच्छा, इससे बेहतर कोई इंसान नहीं। तो दुनिया की कामयाबी कामयाबी नहीं है, इसके तो खिलाफ खुद कुरान ने फरमाया जिसे हम कामयाबी समझते हैं, थोड़ा सा मकान बना लेना तरक्की नहीं है। दुनिया के लेवल पर तरक्की है, पैसा कमा लेना दुनिया के लेवल पर तरक्की है, लेकिन अल्लाह ने, कुरान ने इसको कामयाबी नहीं कहा, आका ने इसको कामयाबी नहीं कहा। आका ने और कुरान ने जो 23 साल की मुद्दत पे ये कुरान सरकार पे नाजिल हुआ, इस कुरान ने जिसको कामयाब इंसान कहा, 63 साल मेरे सरकार की ज़िंदगी रही, और 63 साल ज़िंदगी में सरकार ने जिसको कामयाब कहा वो इंसान नहीं है कि जिसके पास मकानात है, वरना सहाबा निकल जाएंगे, वरना सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आज़म, हज़रत मौला अली शेर खुदा, हैदर कर्रार निकल जाएंगे। ये तो चटाइयों पर रहने वाले थे, ये तो खजूरों को खाने वाले थे। कुरान ने इनकी मिदहत बयान फरमाई, इनकी तारीफ बयान फरमाई। तो आका फरमाते हैं कामयाब वो है जो अपना ईमान बचा के ले गया और जिसके नामाए आमाल सीधे हाथ में दिए। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लदीन कफरू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा, और जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई ये हैं उल्टी हाथ वाले, और जिसके नामाए आमाल पीठ पीछे उल्टे हाथ में दिए जाएंगे। वो समझ जाएगा मेरे लिए तबाही बर्बादी है, तमन्ना करेगा मौत की और कहेगा कितना अच्छा होता, मैं तो अपने घर वालों में सही था। फिर अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाता है अलैहिम नार मूसदा, उन पर आग है उसमें डालकर ऊपर से बंद कर दी जाएगी। आप सोचें तो सही, अब गर्मी के अय्याम आने वाले हैं मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों। ये ज़िंदगी बड़ी कीमती ज़िंदगी है। आज लाखों लोग ऐसे हैं इस आफताबी गीती पर, आप उनका जायज़ा लें, उनके बारे में पढ़ें, उनके मकानात देखें, उनकी ज़िंदगी देखें। एक हाथ है तो एक हाथ नहीं, दो आँखों में से एक आँख नहीं है, दो आँख है तो बीनाई ख़त्म है, ज़बान है तो बोल नहीं सकता, पैर है तो चल नहीं सकता, हाथ है तो हाथों में ताकत नहीं है, और पूरा वजूद सलामत है तो दिल का सुकून नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। सिद्दीक कहते हैं जब तक सरकार को ना देखते दिल को सुकून नहीं मिलता। उमर फारूक आज़म कहते हैं जब तक सरकार को नहीं देखते दिल को सुकून नहीं मिलता। उस्मान गनी कहते हैं जब तक आका को ना देखने दिल को